رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا جو مشن ہے وہ کیا ہے، اس کو کئی ڈھنگ سے بتایا جا سکتا ہے۔ ایک یہ ہے بات کہ آج کل لوگ مذہب کو یا ریلیجن کو صرف ایک آشیرواد کے طور پر لیتے ہیں، بلیسنگ۔ کل پرسوں میں پیپر میں پڑھ رہا تھا ایک فلم اسٹار کی شادی، تو سارا دھوم دھام تھا اور سب وہ اسی آشیروادی سب طریقے سے ہو رہا تھا، یعنی کچھ ریلیجس ہیڈس جو ہیں وہ آشیرواد دے رہے تھے۔ تو مذہب کا مطلب لوگوں کے نزدیک یہی ہے کہ ان کو آشیرواد دیتا رہے، بلیسنگ دیتا رہے، برکت دیتا رہے۔ There is reduced form of religion۔ مذہب جو ہے یا ریلیجن جو ہے وہ دراصل انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے ہے۔ سب سے بڑی چیز جو انسان کو چاہیے وہ ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ۔ میں نے پیپر پہ دیکھا کہ وہ دھوم دھام تھی شادی کے، کروڑوں روپے خرچ ہو رہے تھے، اب لوگ خوش رہے تھے، مگن ہو رہے تھے۔ تو یہ کیا یہ اینیمل لیول کی ہیپینس ہے؟ گھوڑے پہ چڑھ کر اچھل کود رہے ہیں یا کپڑے پہن کر کے خوش ہو رہے ہیں، یہ اینیمل لیول کی ہیپینس ہے۔ اس سے اوپر کی جو ہیپینس ہے، جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ سے ہوتی ہے، اس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ تو ہمارا جو مشن ہے وہ سچ پوچھے تو لوگوں کو بتانے کے لیے ہے کہ ہیپینس کا ایک اور لیول ہے، بہت اونچا لیول۔ یہ چھوٹی چھوٹی ڈیزائر جو ہیں، چھوٹی چھوٹی یہ جو فالس قسم کے جو تماشے ہیں کپڑے میں اور فیشن میں اور جو ڈیزائرز ہیں، اس میں جو خوشی لے رہے ہیں وہ اینیمل لیول کی خوشی ہے۔ اور بہت ہی بڑا اور ایک لیول ہے خوشی کا، ہیپینس کا، اس سے لوگ، جس کو کہتے ہیں ہندی میں ونچت، اس سے ونچت ہیں۔ تو ہمارا مشن لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ زیادہ بڑی جو ہیپینس ہے تو اس کا سورس ہے ریلیجن، اسلام، قرآن۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس اوپر کے لیول کی جو ہیپینس ہے اس کو جانیں۔ جیسے آپ دیکھیے، بہت لوگوں کو، بلکہ سبھی لوگوں کو آپ پائیں گے کہ نگیٹو تھاٹ پہ جیتے ہیں پوری ہسٹری میں۔ میں تو نہیں پایا کسی کو جو نگیٹو تھاٹ پہ نہ جیتا ہو۔ عام طور پر دیکھیے دو قسم کے نگیٹو تھاٹ میں رہے ہیں لوگوں کے اندر۔ ایک یہ ہے کہ کوئی سیڈ میموری ہوتی ہے، بس اسی کو لے کر کے لوگ اسٹریس میں رہتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں۔ اور سیڈ میموری ایک پارٹ آف لائف ہے۔ کل پرسوں جو پیپر میں آئی ہے دھوم شادی کی، اسی وقت میں نے کہا کہ آپ دیکھ لیجیے گا تھوڑے دن میں سپریشن ہوگا، سپریشن ہو کر دونوں الگ ہو جائیں گے اور نہ ان کو خوشی نہ ان کو خوشی۔ آپ دیکھ لیجیے گا۔ وہ ایک قصہ ہے کہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ اس میں مجھے ذرا بھی شک نہیں ہے کہ یہ جو دھوم دھام مچی ہے 1 دن 2 دن کے لیے، خوشیوں کی ایک باغ اگایا گیا تھا، وہ بہت جلد اس میں خزاں آئے گی اور پھر دونوں الگ، پھر ان کے لیے ایک سیڈ میموری رہ جائے گی بس۔ تو لوگ یا تو سیڈ میموری میں جیتے ہیں، جس کو بھی دیکھے وہ سیڈ میموری میں، کہ مجھے وہ کھو گیا، اس سے میں ڈپرائی ہو گیا، یہ چیز مجھے نہیں ملی، وہ چیز نہیں ملی۔ تو ہر ایک کسی نہ کسی سیڈ میموری میں جیتا ہے۔
اور دوسری چیز کیا ہے, ہر ایک کسی نہ کسی اس میں جیتا کہ فلاں آدمی جو ہے اس نے میرے پہ ظلم کیا ہے, فلاں آدمی جو ہے اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے, فلاں آدمی ہے اس نے مجھے ابیوز کیا ہے. تو یا تو کسی دوسرے آدمی کے بارے میں کہ اس نے مجھ سے انجسٹس کیا ہے, انجسٹس, اس کو لے کر کے نگیٹو تھاٹ بنتا ہے, یا پھر یہ لے کر کے کہ کوئی سیڈ میموری ہوتی ہے اس کو لے کر بنتا ہے. اب دیکھیے کہ آپ اسلام کی اسٹڈی کریں تو آپ پائیں گے کہ دونوں کے دونوں جو ہیں بالکل آرٹیفیشل قسم کے فیلنگ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ خدا کے جو کریشن پلان ہے اس کو جانتے نہیں. اس لیے یہ ہے, آپ چاہتے ہیں کہ کروڑوں روپے خرچ کر کے خوشی مل جائے, تو خوشی تو مل نہیں سکتی, کیونکہ کسی پلان آف گاڈ اس میں ہے ہی نہیں یہ خوشی. لوگ کرتے ہیں, اتنے اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں, بڑے بڑے محل بناتے ہیں, شادیاں کرتے ہیں, لیکن کسی کو ہی میں نے نہیں دیکھا کہ وہ زندگی بڑے خوشیوں میں جیتا ہو. کوئی بیوٹی, کوئی فیشن, کوئی شاپنگ, کوئی آؤٹنگ کسی کو خوشی نہیں دیتی. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ خدا نے خوشی کو رکھ دیا ہے پیراڈائز میں, یعنی پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں رکھ دیا ہے. اسی لیے ہر آدمی کے اندر ٹمارو کا کانسیپٹ ہے جو کسی میں نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس پوری یونیورس میں ٹمارو کا کانسیپٹ کسی میں نہیں ہے. کل, ہر ایک آج میں جیتا ہے, ٹوڈے میں جیتا ہے, چاہے ایک چوٹی ہو یا ایک پہاڑ ہو یا گلیکسی ہو, سب ٹوڈے میں جیتے ہیں. صرف انسان ہے جو ٹمارو میں جیتا ہے. تو کیا ہے ٹمارو؟ یہ خدا ریمائنڈ کر رہا ہے کہ تمہارا جو پلیجر ہے وہ ٹمارو میں رکھا ہوا ہے, پیراڈائز میں. ایسے جو آپ انجسٹس لیے رہتے ہیں وہاں بھی ٹمارو کی بات ہے. اس دنیا کو خدا نے بنایا ہے اس لیے, ٹیسٹ کے لیے. ٹیسٹ کے لیے ہے تو لوگوں کو فریڈم ہے. فریڈم ہے تو کیا ہوگا؟ لوگ انجسٹس کریں گے, فریڈم کو مس یوز کریں گے. There is part of creation plan. You cannot eliminate all those injustices and negative activities. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ ویٹ کرنا ہے اس دن کا جس دن ان لوگوں کو خدا پکڑے. وہ پکڑے گا پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں. جیسے ہی آپ کو یہ دو تھاٹ آ جائیں کہ ڈیزائر میری پوری ہوگی پیراڈائز میں, تو سیڈ میموری ختم. جیسے ہی آپ یہ جان لیں کہ سارے لوگ پکڑے جائیں گے, خدا کے ہاں ہیل میں ڈالے جائیں گے, تو پھر آپ کو وہ بھی نگیٹو تھاٹ ختم. تو سب سے بڑی چیز جس سے لوگ اپنے کو ڈپرائیو کیے ہوئے ہیں, اس لیے کہ کریشن پلان آف گاڈ جو ہے اس کو نہیں جانتے. اور اس کا یہی فارمولا ہے, کوئی دوسرا فارمولا نہیں ہے. کہ آپ جس چیزوں کو کھونے سے اپنے کو تناؤ میں, ٹینشن میں پڑ جاتے ہیں, اس کے بارے میں آپ سوچ لیں کہ دنیا میں تو یہی ہونا ہے جو ہوا. دنیا میں سیڈ ایکسپیرئنس ہی ہوں گے. کوئی اسٹوپڈ آدمی ہوگا جو یہ سمجھے کہ سیڈ ایکسپیرئنس نہیں ہوں گے. ہم بچپن سے آج تک دیکھتے آئے ہیں کہ دھوم سے شادی ہوتی ہے, لو میرج, اور تھوڑے دنوں کے بعد دونوں میں بگاڑ, دونوں الگ, یہ الگ وہ الگ, نہ ان کو خوشی نہ ان کو خوشی. اگر کوئی کہے کہ وہ خوش ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے, یاد رکھیے. ایک صاحب میں سے آئے کہ فلاں جوڑا تو بہت خوش ہے. میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے وہ, کیا کہ اسکروٹنی کیجیے. میں نے بتایا ان کو کہ اسکروٹنی کے معلوم ہے کہ اندر سے وہ دونوں کے دونوں ناخوش ہیں, اوپر ہاں ہاں کرتے ہیں خالی. جو یہ کہے کہ میں خوش ہوں وہ جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ دنیا میں خوشی مل ہی نہیں سکتی. تو بہرحال اسلام جو ہے اس کی یہ بہت بڑی اس کی بلیسنگ ہے کہ انسان کو بتاتا ہے کہ واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ. یہی سورس ہے ہیپینس کا. جب آپ یہ یقین کر لیں کہ میری ڈیزائر جو ہے ان کو فلفلمنٹ ملے گا
پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں پیراڈائز میں, تو آپ کا ٹینشن ختم ہو جاتا ہے. ارے جب یہ آپ سوچ لیں کہ جو انجسٹس میرے کیا گیا میرے ساتھ, اس کو پنشمنٹ ملے گا پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں, خدا پکڑے گا ان کو, تو وہ ٹینشن بھی ختم. یہ ہے میرے نزدیک زندگی کا صحیح فارمولہ. آج میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. آج صبح مجھے ایک تجربہ ہوا. دیکھیے, ڈارون نے ایک تھیوری پیش کی جو کہتے ہیں تھیوری آف ایولیوشن یا آرگینک ایولیوشن. تو اس کی بڑی دھوم مچی, اس پر ہزاروں بک لکھی گئی اور اربوں خربوں ڈالر خرچ کیے گئے, یہاں تک کہ وہ دنیا کی بہت ہی ویل نون تھیوری بن گئی ایولیوشن. اس کا امپیکٹ یہ پڑا کہ سب لوگ اسی ہی ٹرم میں سوچنے لگے. وہ سمجھے کہ ایولیوشن جو ہے وہ ہر جگہ ہوتا ہے, انکلوڈنگ ریلیجن. تو بہت سے مسلم اسکالرس جو ہیں, مسلم تھنکرز جو ہیں, وہ ہی بولنے لگے کہ اسلام, یہ جو پرافٹ ہوڈ جو ہے, اس میں بھی ایولیوشن ہے. اور ہوتے ہوتے رسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کے لائے, تو وہ آ کر کے وہاں پر ایولیوشن جو ہے وہ آخری اس کا کلمنیشن ہوا. یعنی آدم جو تھے یا اور جو پرافٹ تھے وہ کچھ یعنی شروع زمانے کے پرافٹ تھے. پھر ایولیوشن ہوا, ایولیوشن ہوتے 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے وہ ایولیوشن مکمل ہوا. اس لیے وہ اس سے نکالتے ہیں کہ رسول اللہ کامل پیغمبر تھے اور افضل الانبیاء تھے وغیرہ. یہ سب بالکل بیس لیس نظریات ہیں, بیس لیس باتیں. قرآن سے یہ ثابت ہے کہ جو آئیڈیالوجی ہے توحید کی, آئیڈیالوجی آف ونس آف گاڈ, تو سارے پرافٹ جو ہے یہی آئیڈیالوجی لے کر آئے, ونس آف گاڈ کی آئیڈیالوجی, اس کو ہم توحید کہتے ہیں. تو آئیڈیالوجی میں کوئی بھی ایولیوشن نہیں ہے. جو آئیڈیالوجی ہے ریلیجن آف توحید کی, اس میں کوئی بھی ایولیوشن نہیں. آدم سے لے کر کے محمد تک ایک ہی آئیڈیالوجی ہے. ایک اور چیز اس میں ایولیوشن ہوا, وہ ہے موڈ آف دعویٰ. موڈ آف دعویٰ یعنی دیکھیے, پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بائی دا ورڈ آف ماؤتھ ٹیچنگ کی جاتی تھی, منہ سے بول کر کے, بائی دا ورڈ آف ماؤتھ. تو وہ اسپیچ کا دور تھا. پھر آپ جانتے ہیں کہ اگلا زمانہ آیا جب قلم بنا, پیپر بنا, جو لکھا جانے لگا. تو لکھ کر کے خدا کی بات کو لکھ کر کے پریزرو کیا جانے لگا. یہ زمانہ جو ہے شروع ہوا 7 سینچری سے, جب کہ قرآن اترا. تو پری قرآن پیریڈ جو تھا وہ ورڈ آف وہ زمانہ تھا جب کہ اسپیچ تھا دعوی ورک کا ذریعہ, بائی دا ورڈ آف ماؤتھ. قرآن میں آیا کہ علم بالقلم, علم بالقلم یعنی قلم کیا ہے, پیپر پر آپ پین سے لکھتے ہیں, تو پیپر کو استعمال کرنا اور پین سے لکھنا, اس کی طرف اس میں بتایا گیا کہ اب زمانہ آ گیا ہے وہ جب کہ لکھ کر کے دعوی ورک کیا جا سکتا ہے. یہ علم بالقلم یہ چلتا رہا. پھر 18 سینچری میں دیکھیے آپ, پرنٹنگ پریس آیا, پرنٹنگ پریس. تو یہ ایک اور زمانہ آیا. اس کے بعد پھر آگے پڑھا تو آپ جانتے ہیں کہ پھر الیکٹرانک میڈیا آیا, اور بڑھا تو ملٹی
میڈیا آیا، اس طرح سے موڈ آف دعویٰ میں ایولیوشن ہوتا رہا. تو ایک حدیث ہے بخاری میں کہ ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، خدا اپنے دین کی مدد، یہاں لفظ جو ہے تائید کا ہے. تائید مینس سپورٹ دینا. خدا اپنے دین کو سپورٹ دے گا فاجر آدمی کے ذریعے بھی. فاجر کا مطلب ہے کہ سیکولر، نان ریلیجس. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف یہاں پر یہ وہ ہے ایک ہنٹ ہے کہ یہ سویلائزیشن اس کو ہم کہتے ہیں، خدا نے اس سویلائزیشن کو سپورٹیو رول دیا. سویلائزیشن جو ہے وہ الگ کوئی چیز نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پوری ہسٹری، پوری یونیورس، سب کچھ اس لیے ہے کہ خدا کی گلوری کو واضح کرنے کے لیے، کریٹر کو لوگ پہچانے، دا گلوری کو پہچانے، اسی کے لیے. جسے اتنی بڑی یونیورس کیوں بنائی گئی؟ اتنی بڑی یونیورس کیوں بنائی گئی؟ سائنٹسٹ اب تک اس کا آنسر نہیں دے پائے ہیں کہ آخر اتنی بڑی یونیورس کیوں. اس کا آنسر کیا ہے؟ تاکہ انسان خدا کی گریٹنس کو جان سکے. او گاڈ یو آر گریٹ، یہ کہہ سکے. اگر اتنی بڑی یونیورس نہ ہوتی، کوئی چھوٹی دنیا ہوتی ہے، تو آپ کیسے کہہ پاتے او گاڈ یو آر گریٹ؟ اتنی بڑی یونیورس جو ہے اس لیے ہے کہ آپ کوئی انسان دیکھے اس کو کہہ سکے او گاڈ یو آر گریٹ. تو سب سے بڑا جو کنسرن خدا کا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ خدا کو ریئلائز کریں، خدا کو ڈسکور کریں. یہی ہے جس کو کہا جاتا ہے معرفت. اتنی بڑی دنیا جو بنائی گئی، اتنی بڑی یونیورس، تاکہ خدا کے گریٹنس کو لوگ پہچانیں. کہ آپ نیچر کو دیکھیے، جس کو آپ نیچر کہتے ہیں، اتنی زیادہ میننگ فل ہے نیچر. ایک ایک چیز میں اتنا زیادہ میننگ ہے، اتنا زیادہ بیوٹی ہے. کیوں؟ یہ بھی اسی لیے ہے کہ آدمی یہ اس کو دیکھ کر ڈسکور کرے کہ خدا کتنا میننگ فل ہے، خدا کتنا بیوٹیفل ہے. اور پھر نیچر جو ہے خدا کو ریئلائز کرنے کے لیے. اور سویلائزیشن کیا ہے؟ جس کو ہم سویلائزیشن کہتے ہیں، وہ ہے سپورٹ سسٹم ہے دعوی ورک کے لیے. یعنی تائیدی رول یا سپورٹیو رول ہے اس کا. جیسے کہ آپ دیکھیے، سب سے پہلے جو انوینشن مانی جاتی ہے سویلائزیشن میں وہ ہے وہیل، پہیا. یہ جو اس کو ہم کہتے ہیں سویلائزیشن، اس میں پہلی جو انوینشن ہے مانی جاتی ہے وہیل. وہیل کیا ہے؟ جب وہیل بنی تو اس نے دعوی ورک کو موبلٹی دے دی. موبلٹی، حرکت. وہیل جو تھی اس لیے بنی کہ اس سے دعوی ورک کو موبلٹی ملے. اس کے بعد جب آپ دنیا آگے بڑھی، جیسے سپورٹ انسان نے وہ اسٹیم پاور دریافت کیا اور ریل بنی، تو وہ میں ایک مرتبہ وہاں پر، مجھے یاد ہے اب تک وہ جگہ، شاہ گنج وہ جگہ تھی جون پور ضلع میں، یو پی میں. تو وہاں میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کھڑا تھا. تو براڈ گیج وہاں سے جاتی تھی، براڈ گیج. تو ہم دونوں وہاں کھڑے تھے. تو اچانک وہ دہرادون ایکسپریس شاید تھی، وہ دہرادون ایکسپریس آئی اسی شان کے ساتھ جس تک ایکسپریس ٹرین چلتی ہے. تو میں جب اس کو دیکھا تو میری زبان پہ آیا کہ خدا کی قدرت کا دوڑتا ہوا نشان. ریل کو جو میں دوڑتے ہوئے دیکھا پٹری پر، تو میری زبان پر اچانک، بالکل اچانک آیا، خدا کی قدرت کا دوڑتا ہوا نشان. اس لیے ہے یہ ساری چیزیں کہ کوئی انسان اس کو دیکھ کر خدا کو ریئلائز کر سکے. الگ سے اس کا کوئی اہمیت نہیں ہے. میں اکثر سوچتا ہوں کہ جب ارتھ کوئک آتا ہے، سب مٹا جاتی ہیں چیزیں،
اور آخر میں جب قیامت آئے گی تو سارے دنیا مٹا دی جائے گی. تو پھر رول کیا ہے ان کا ایٹرنل رول کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ارتھکویک آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے شہر جو ہے وہ کھٹر بن جاتے ہیں. تو کیا ان کی ویلو ہے؟ اور جب ججمنٹ آئے گا، جب ڈومس ڈے آئے گا، تو پوری دنیا ہی ایسی ہو جائے گی کھٹر. تو ان کا کوئی اٹرنل رول چاہیے. اٹرنل رول کیا ہے؟ ریئلائزیشن. جس آدمی نے اس سے خدا کو ریئلائز کر لیا تو اس نے ایک اٹرنیٹی دریافت کر لی، کیونکہ یہ معرفت جو ہے یہ تو اٹرنل ہو گیا. اسے ایک اٹرنیٹی لے لی اس نے. تو جب ریل بنی تو وہ جو موبلٹی دی تھی پہیے نے، اور اس میں تیزی آئی. پھر جب ہوائی جہاز بنا تو اور تیزی آئی. پھر جب کمیونیکیشن ایج آیا تو اور تیزی آئی. ملٹی میڈیا آیا تو اور تیزی آئی. یہ سب کا سب کیا ہے؟ سویلائزیشن جو ہے وہ دعوی ورک کے لیے اس کا سپورٹو رول ہے. سپورٹو رول ہے. سب کچھ بنا ہے اسی لیے. جو ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنت کنزم مخفیہ فاردت ان اعرف فخلقت الخلق. I was a hidden treasure. I was a hidden treasure. Then I wanted to be known and I created man and nature. تو یہ سب کچھ بنایا گیا کس لیے؟ کہ انسان کریشن میں کریٹر کو جان سکے. کریشن میں کریٹر کو جان سکے. کریشن کے واسطے میں خدا کی گریٹنس کو پہچانے. کریشن کے اس سے جو زیادہ میننگ ہے اس سے خدا کے میننگ کو پہچانے. کریشن کے اندر جو بیوٹی ہے اس سے وہ خدا کی بیوٹی کو پہچانے. یہ ہے سارا معاملہ. تو پوری سویلائزیشن جو ہے اس کا رول کیا ہے؟ سپورٹو رول ہے دعوی ورک کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں جب دجال ظاہر ہوگا تو ایک انسان دجال کا مقابلہ کرے گا. دجال کا مطلب کیا ہے؟ دجال کا مطلب ڈسیور. ڈسیور یعنی ایسے باتیں آئیں گی جو انسان کو بہت زیادہ ڈسیو کرنے والی ہوں گی اور انسان بہت زیادہ دور ہو جائے گا خدا سے، سچائی سے، ان چیزوں سے. تو وہ دجالی زمانہ ہوگا. تو ایک بتایا گیا کہ انسان اس کو کل کرے گا، تو وہ دجالیت کو ختم کرے گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ تلوار مارے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے. آرگومنٹ کے ذریعے اسے ختم کرے گا، لاجک کے ذریعے ختم کرے گا، ریزن کے ذریعے ختم کرے گا. یہ مطلب ہے اس کا. تو اس میں یہ ہے کہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ھذا کان آدم الناس شہادۃ عند رب العالمین. یہ جو ہے دجال کے مقابلے میں جو انسان خدا کی گواہی دے گا، خدا کی خدائی کو بتائے گا اور خدا کو وقت کے لیول پر، خدا اس زمانے میں جو لیول ہوگا لاجک کا، ریزن کا، اس سطح پر خدا کو وہ پروو کرے گا، تو وہ ہوگا سب سے بڑی گواہی، پوری ہسٹری کی سب سے بڑی گواہی. اس کے پڑھنے سے میں سمجھ پایا ہوں کہ شاید حدیث میں جو آیا ہے کہ اخوان رسول کا جو کانسیپٹ ہے اس کی طرف اس میں اشارہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری میں دو بہت بڑے رول ہیں. ایک ہے جو اصحاب الرسول کا رول ہے، کمپینین آف دا پرافٹ. ایک وہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹریڈیشنل دور میں یہ رول ہوگا. پھر سائنٹیفک دور میں ایک رول ہوگا، اس کو کہا گیا ہے کہ اخوان الرسول، بردرس آف دا پرافٹس. یہ جو انسان کا ذکر ہے دجال کے مقابلے میں، یہ اسی کا ایک فرد ہوگا.
خالق رسول کا ایک فرد ہوگا. وہاں اگرچہ ایک انسان کی بات ہے لیکن کوئی ایک انسان کوئی بڑا کام نہیں کرتا. کوئی بھی انسان کبھی بھی ایک انسان بڑا کام نہیں کر سکتا. کوئی اس کے لیے ایک ٹیم چاہیے, ایک گروپ چاہیے. تو وہ انسان جو ہے اس گروپ کو ریپرزینٹ کرے گا, وہ جو یہ کام کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم آپ اس زمانے کے کنارے پہنچ گئے ہیں, اور ہم آپ کے لیے یہ ایک بلیسنگ ہے, ایک گڈ ٹائڈنگ ہے کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس بڑے رول کو کر سکیں جو پوری ہسٹری میں سب سے بڑا رول ہوگا. پوری ہسٹری میں سب سے بڑا رول ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ کتنا تھرلنگ ہے یہ احساس کہ ہم وہاں پر پہنچ چکے ہیں. ہسٹری نے وہاں پر ہمیں پہنچایا ہے جہاں ہم پوری ہسٹری کے سب سے بڑا رول کر سکیں. یعنی خدا کی سچائی کو بہت ہی ہائر لیول پر ہم اس کو پروو کر سکیں, بہت ہائر لیول پر اس کو ہم دنیا کے سامنے بتا سکیں. اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا آپ کو, ایک چھوٹا سا ایگزامپل. یہ کیا چیز میں کہہ رہا ہوں, دیکھیے 7th سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں پرافٹ آف اسلام آئے دنیا میں. 7th سینچری کا فرسٹ کوارٹر, یہ زمانہ تھا پری سائنٹیفک ایج تھا. وہ تب سائنٹیفک ڈسکوری سامنے نہیں آئی تھی. ٹریڈیشنل زمانہ تھا, ابھی ٹریڈیشنل زمانہ. اس زمانے میں کیا ہوا, وہاں پر گرہن پڑا, ایکلپس. تو لوگ جو ہے اس زمانے میں بہت زیادہ سپرسٹیشن ہوا کرتے تھے. ایکلپس کو سمجھتے تھے کوئی بلا آئی ہے آسمان میں. بڑے انوکھے خیالات تھے لوگوں کے زمانے میں. تو لوگوں نے کہا کہ پرافٹ کا بیٹا تھا, وہ 2.5 سال کا تھا, وہ مر گیا تھا اتفاق اسی دن. لوگوں نے کہا کہ بیٹا مر گیا ہے ان کا, اس لیے وہ آسمان میں ایکلپس ہو گیا. تو آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ یہ غلط بات ہے, کسی کے مرنے جینے سے ایکلپس نہیں ہوا کرتا. تو یہ جو ہوتا ہے سولر ایکلپس اور لونر ایکلپس, تو آپ نے کہا کہ یہ آیتان من آیات اللہ, آیتان من آیات اللہ, یعنی یہ خدا کا جو سائنز ہیں, SIGNS, سائنز, خدا کے سائنز میں سے 2 سائن ہیں, خدا کے نشانیوں میں سے 2 نشانی. یہ کہا آپ نے. اب دیکھیے کہ وہ زمانہ جو تھا, خود پرافٹ جانتے تھے, کیونکہ آتا ہے قرآن مجید میں کہ خدا نے اپنے نبیوں کو وہ کرایا, یعنی مشاہدہ کرایا. کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. یہ حضرت ابراہیم کے ریفرنس میں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہر پرافٹ کے ساتھ یہ ہوا ہے. وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض. یہ یونیورس کا نظام خدا کو نے دکھا دیا. پورے یونیورس کا جو سسٹم ہے, اس کا جو نظام ہے, اس کو دکھا دیا. یہ بات کہی گئی ہے قرآن میں حضرت ابراہیم کے ریفرنس میں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر پرافٹ کے ساتھ ایسا ہوا. وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض. زمین و آسمان کے ملکوت, زمین و آسمان کا سسٹم دکھا دیا. تو خود پرافٹ تو جانتے تھے, لیکن جو آڈینس تھا اس کا فریم ورک وہ نہیں تھا کہ اس کو سائنٹیفک لینگویج میں بتائیں. آپ جس چھوٹا بچہ ہے, اب آپ اس کو میرج کے بعد بتائیں تو کیا سمجھے گا وہ؟ آپ شادی بیاہ کی بات کریں چھوٹے بچے سے, کچھ نہیں سمجھے گا وہ, کیونکہ ابھی اتنا میچور نہیں ہوئے وہ. تو پرافٹ کے زمانے میں جو آڈینس تھا وہ ٹریڈیشنل آڈینس تھا, اس کا فریم ورک ٹریڈیشنل تھا. تو پرافٹ خود جانتے تھے, لیکن بولا آپ نے ٹریڈیشنل لینگویج استعمال کیا آپ نے, تاکہ وہ سمجھ سکے, تاکہ ان کا مائنڈ ایڈریس ہو سکے. تو آپ نے کہا کہ یہ 2 نشانیوں میں سے, خدا کی نشانیوں میں سے 2 نشانی ہیں. آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کو ہم سائنٹیفک لینگویج بتا سکیں. آج جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں, یہ سورج اور زمین اور چاند آپ دیکھ رہے ہیں. اس میں
سورج اور زمین اور چاند. اب کیا ہوتا ہے, واٹ از ایکلپس؟ سولر ایکلپس اور لونر ایکلپس کیا ہے آج کوئی بھی آدمی جانتا ہے اس کو. ہم سائنٹیفک دور میں جی رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ آبزرور کے دیکھنے کا فنامنا ہے, یعنی اپنے آپ میں کوئی چیز نہیں ہے, وہ دیکھنے والا دیکھتا ہے, اسی کا نام ہے سولر ایکلپس, اسی کا نام ہے لونر ایکلپس. کیونکہ آپ 150 میل اوپر چلے جائیں تو وہاں پر کچھ بھی نہیں, رات دن سورج چمکتا رہے گا, رات ہوگی دن ہوگا. تو آبزرور یہاں پر ہے, زمین کے اوپر ہے. اب یہ چاند گھوم رہا ہے, گھومتے گھومتے یہاں آ گیا. آبزرور ہے یہاں اور یہاں پر یہ سورج ہے. تو یہاں پر جب چاند آ گیا تو آبزرور کی نسبت سے وہ سورج اوٹ میں آ گیا. جب یہاں چاند آ جائے گا تو آبزرور کے لیے سورج اوٹ میں ہو جائے گا. دیٹ از سولر ایکلپس. اچھا, اب اگر ایسا ہو کہ زمین جو ہے ادھر آ جائے گھومتے, زمین بھی گھوم رہی ہے, چاند بھی گھوم رہا ہے, تو زمین پر جہاں کا آبزرور کھڑا ہوا ہے اس کے اور سورج کے بیچ میں اگر چاند آ جائے تو وہ ہے سولر ایکلپس, اور اگر اس کے اور بیچ میں زمین آ جائے تو وہ ہے لونر ایکلپس. تو میں نے ایک صاحب سے کہا اس کو لے کر کے, انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی, کہ نشانیوں میں سے ایک نشانی, یہ تو کوئی بات ہوئی نہیں. میں نے کہا کہ دیکھیے یہ اس پر آپ غور کیجیے. تو میں نے کہا کہ یہ جو ہے ایک کرشمہ ہے, ایک میریکل ہے کہ ویل کیلکولیٹڈ پوزیشننگ آف 3 موونگ باڈیز ان اے واسٹ اسپیس, کہ کس طرح سے ایک واسٹ اسپیس میں 3 باڈیز گھوم رہی ہیں اور تینوں کی ڈفرینٹ سائز ہیں. یہ بہت ہی بڑا ہے. جیسے اگر یہ ہمارے پہاڑ مانے تو زمین جو ہے صرف گیند کے برابر ہے, اور یہ چاند جو ہے یہ مسٹرڈ کے برابر, دانے کے برابر ہے. بہت زیادہ ڈفرینس سائز میں, لیکن اس طرح سے وہ کیلکولیشن ذرا دیکھے کہ ہمارے دیکھنے کے حساب سے ایک سائز ہو جاتا ہے سب کا. تبھی تو ایکلپس ہوتا ہے. اگر سائز ایک نہ ہو جائے دیکھنے کے حساب سے ایکلپس نہ ہو. آج جب ہم یہ کہیں گے اس طریقے سے تو ہم سائنٹیفک فریم ورک میں کہیں گے اس بات کو, جو پرافٹ نے کہا ٹریڈیشنل فریم ورک میں. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ سویلائزیشن جو ہے اس کا رول ہے سپورٹیو رول. سویلائزیشن نے ہم کو یہ موقع دیا کہ ہم یہ لینگویج بول سکیں, اس سے پہلے ہم نہیں بول سکتے تھے. خود دائی جو ہے وہ سائنٹیفک ایج لائے, یہ دائی کا کام نہیں ہے. سائنس جو ہے اسٹیم انجن بنائے, یہ دائی کا کام نہیں ہے, یہ سویلائزیشن کا کام ہے. تو سویلائزیشن کو خدا نے سپورٹیو رول دے دیا. تو اصل چیز کیا ہے, جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں, اصل چیز جو ہے کوئی انسان جو خدا کو یہ ریلائز کر سکے اور پھر سرنڈر کر دے خدا کے آگے. یہ زمین پر کھڑا ہو کر کے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں گلیکسی ہے اور پلانٹ ہیں, اسٹارس ہیں, اور یہ ماؤنٹین ہے, اوشن ہے. کسی کو پتا نہیں کہ اس کو کسی نے کریٹ کیا ہے. اینیمل بھی نہیں جانتے, کوئی بھی نہیں جانتا. یہ صرف انسان ہے, اس کو خدا نے مائنڈ دیا ہے, کنسیپچول تھاٹ دیا ہے, جو آبزرو کرتا ہے, جو سوچتا ہے, جو ٹیلیسکوپ بناتا ہے, جو مائکروسکوپ بناتا ہے. ملین سال سے اینیمل دنیا میں ہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کوئی ٹیلیسکوپ بنا سکے, کوئی مائکروسکوپ بنا سکے. یہ انسان بناتا ہے. تو انسان جو ہے زمین پر کھڑا ہو کر دیکھتا ہے, آبزرو کرتا ہے, سوچتا ہے, کنٹمپلیٹ کرتا ہے, اور پھر ریئلائز کرتا ہے خدا کو, اور پھر وہ کہتا ہے کہ او گاڈ یو آر آل پاورفل, او گاڈ
You are the Lord of the universe. You are the sustainer of the universe. You are the Lord of the day of judgment. یہ سب ریئلائز کرتا ہے اور اس کو اکنالج کرتا ہے خدا کو, اور پھر کہتا ہے, او گاڈ آئی سرنڈر بفور یو. یہ جو خود سے مان کر کے سرنڈر کرنا, یہ صرف انسان کرتا ہے, اور پھر اپنی فریڈم کو وہ مس یوز نہیں کرتا جب اس کو یہ ڈسکوری ہوتی ہے خدا کی. یہی وہ انسان ہے جس کے لیے خدا نے پیراڈائز بنائی ہے. تو میں کل سوچ رہا تھا آدم کا جو قصہ ہے قرآن مجید میں, تو ایک بات سمجھ میں آئی. قرآن میں بتایا گیا ہے خدا نے آدم کو بنایا اور اس کو پیراڈائز میں رکھا. اس کو اسٹڈی کر کے اس جو پورا بیان ہے اس میں سمجھا اس بات کو کہ خدا نے بنایا پہلے پیراڈائز, بہت ہی بیوٹیفل, بہت ہی آئیڈیل ورلڈ, پرفیکٹ ورلڈ. ہر قسم کی ہیپینس وہاں پر ہے, ہر قسم کے بیوٹی وہاں پر ہے, سارے ڈیزائر کے لیے فلفلمنٹ کا سامان وہاں پر ہے. یہ ہے پیراڈائز. اب خدا کو چاہیے وہ انسان جو اس کو سیٹل کیا اس کے وہاں پر, اس کے لیے خدا نے آدم کو بنایا. آدم فرسٹ مین. یہ فرسٹ مین جو تھا وہ کمپلیٹ انسان تھا, وہ کوئی سب ہیومن نہیں تھا. اور اس کو رکھا ایک ٹیمپرری پیراڈائز میں رکھا, اس لیے ایک لیسن دینے کے لیے. قرآن میں بتایا گیا ہے کہ خدا نے آدم کو علم آدم الاسماء کلھا, خدا نے آدم کے مائنڈ میں سب کچھ پوٹینشیل بھر دیا, سارے پوٹینشیل. علم آدم الاسماء کلھا. اور معاملہ صرف اس کو انفولڈ کرنے کا ہے. تو آدم جو ہے اس کے مائنڈ میں جو بلین جو پارٹیکلس ہیں وہ سب پارٹیکل آف انفارمیشن ہے, پارٹیکل آف وزڈم ہے. اسی کو انفولڈ کر کے اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. تو خدا نے کیا کہا آدم سے وہاں کہ یہ دیکھو ایک ٹری ہے, اس کو مت چھونا, اس کا پھل مت کھانا. اس کو کہتا ہے فاربڈن ٹری. تو جس پیراڈائز میں خدا نے آدم کو رکھا تھا وہاں ایک فاربڈن ٹری تھا, اور خدا کی طرف سے یہ تھا کہ اس کا پھل مت کھانا, پھل کھاؤ گے تو پھر پیراڈائز چھن جائے گی. اس پر غور کرتے ہوئے میں سمجھ میں آیا کہ فاربڈن ٹری کیا تھا. وہ ایک سمبل تھا ڈسٹریکشن کا تھا. دیٹ واز سمبل آف ڈسٹریکشن. تو کروشل چیز کیا ہے, اپنے آپ کو یو ہیو ٹو سیو یور سیلف فرام ڈسٹریکشن. یہ تھا خدا کا میسج. کیونکہ دوبارہ جو پوٹینشیل ہے اس کو تو انفولڈ ہونا ہی ہونا ہے. صرف یہ ہے کہ تم ڈسٹریکشن کر کے اس کے انفولڈنگ کے پروسیس کو روک نہ دو, نان اسٹاپ چلتا رہے. یہ خدا نے میسج دیا انسان کو کہ پوٹینشیلی تم وہی ہو جو تمہیں بننا ہے, لیکن اس پوٹینشیل کو ایکچوئل بننے کے لیے جو پروسیس چلے گا اس کو انفولڈ کرنے کا, اس میں ایک ہی آبسٹیکل ہے, وہ ڈسٹریکشن. ڈسٹریکشن کیا ہے وہ خدا نے بتا دیا ڈیٹیل کے ساتھ. ہماری ڈیزائرز, ہمارے اندر جو اینگر ہے, لسٹ ہے, اور جو ہمارے اندر یہ ہے انٹالرنس ہے, نیگیٹو تھاٹ ہے, اور تھرڈ کلاس چیزوں میں خوشی ڈھونڈنا ہے, شاپنگ ہے اور آؤٹنگ ہے اور بیوٹیفیکیشن ہے, بناؤ سگار ہے. یہ سب کا سب ڈسٹریکشن ہے, کیونکہ وہ اس پروسیس کو روکتا ہے.
انفولڈنگ کی پروسیس کو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ البضاجۃ من الایمان، یعنی سادگی ایمان ہے. کیونکہ جب تک آپ سادگی کو نہیں پکڑیں گے تب تک آپ ڈسٹریکشن سے بچیں گے نہیں. سمپلسٹی جو ہے، سمپلسٹی کو جب تک نہیں پکڑیں گے آپ تب تک ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈسٹریکشن سے بچ سکیں. تو ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ کو سمپلسٹی کو پکڑنا پڑتا ہے، اپنے ڈیزائر کو روکنا پڑتا ہے. ڈیزائر کو فلفل کرنا نہیں ہے، کیونکہ وہ فلفل تو ہوگی نہیں کبھی بھی. یہ امپاسبل ہے کہ آپ ڈیزائر کبھی فلفل ہو سکے. آپ کو ٹیمپرری جوائے مل سکتا ہے، ٹیمپرری جوائے، لیکن 10 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد، سال بھر کے بعد پھر وہی کوئی، پھر وہی کوئی، پھر وہی کوئی. تو میں سمجھ پایا ہوں کہ یہ جو فائبرنٹ ٹری تھا دیٹ واز اے سمبل آف ڈسٹریکشن. تو انسان کو خدا نے سارے پوٹینشیل دیے ہیں اپنی پرسنالٹی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، یعنی وہ انسان بننے کے لیے جو پیراڈائز میں بسایا جا سکے. لیکن ایک ہی آبسٹیکل ہے، وہ ہے ڈسٹریکشن. یہی ایک آپ کو کرنا ہے، اسی چیز کا پروف دینا ہے. جو آدمی اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچاتا رہے انفولڈنگ کا پروسیس تو اپنے آپ چلتا ہی رہے گا. پھر وہ تو رکنے والا نہیں، وہ نان اسٹاپ چلے گا. وہ اور قرآن میں ہے کہ ذالک جزاؤہم بما صبروا، پیراڈائز ان کا حصہ ہے جنہوں نے صبر کیا، پیشنس سے کام لیا. میں اس پر غور کیا کہ آخر پیشنس کی کیا امپورٹنس اتنی زیادہ کیوں ہے؟ پیشنس، صبر کیوں؟ ڈسٹریکشن سے بچنے کے لیے صبر ہی تو چاہیے. ڈسٹریکشن کیا ہے؟ ٹیمپٹیشن. ہر ڈسٹریکشن کے پیچھے ایک ٹیمپٹیشن ہوتا ہے. جیسے آدم کو ایک ٹیمپٹیشن ہوا تو وہ جا کر انہوں نے فائبرنٹ ٹری کو پھل کھا لیا. جو بھی جس کو ہم کہتے ہیں ڈسٹریکشن، اس کے پیچھے کوئی ٹیمپٹیشن ہوتا ہے. چاہے آپ شاپنگ کریں، چاہے آپ آؤٹنگ کریں، چاہے آپ یہ جو سپرفلس قسم کے جو تماشے ہیں اس میں اپنے آپ کو لیا کر کے اس میں ہوا کریں. جتنے بھی ڈسٹریکشن والی باتیں ہیں ہر ایک کے پیچھے ایک ٹیمپٹیشن لگا ہوا ہے. تو وہاں پر آپ کو صبر کرنا ہے، پیشنس سے کام لینا ہے، آپ کو کنٹرول کرنا ہے. سیلف ڈسپلن. صبر مینس سیلف ڈسپلن، صبر مینس سیلف کنٹرول. تو اس معنی ہے کہ ایک ہی شرط ہوئی پیراڈائز کو پانے کے لیے، وہ ہے سیلف کنٹرول. ایک ہی شرط ہے، کیونکہ وہ تو اپنے آپ ہونا ہے. یعنی پوٹینشیل کو ایکچوئل بننا ہے اپنے آپ. وہ نان اسٹاپ ایک پروسیس چلے گا. وہ لا آف نیچر ہی چلاتا رہے گا. وہ دنیا میں آپ جب رہیں گے ڈفرینٹ قسم کے ایکسپیرئنس ہوں گے، ڈفرینٹ قسم کے آبزرویشن سامنے آئیں گے، ڈفرینٹ چیزوں کی اسٹڈی کریں گے. آپ انٹریکشن کے جب ہوگا تو آپ کو ڈفرینٹ قسم کے آئیڈیاز آئیں گے. اسی کے تھرو آپ کا وہ انفولڈنگ ہوتی رہے گی، انفولڈنگ. لیکن جب وہ ٹیمپٹیشن آتا ہے، ٹیمپٹیشن جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے، وہاں پر اپنے کو روکنا ہے آپ. تو ایک ہی فارمولا ہے پیراڈائز میں پہنچنے کا، وہ ہے سیلف کنٹرول. سیلف کنٹرول، بس اور کوئی فارمولا نہیں ہے. کیونکہ وہ تو اپنے آپ، وہ پروسیس اپنے آپ چلنے والا ہے. اس پروسیس میں کوئی روک نہیں ہے. یہ ہے وہ بات جو انسان کو بتانی ہے کہ لوگ جھوٹی خوشیوں میں اتنی بڑی چیز کو مس کر رہے ہیں. وہ جو 4 دن کی چاندنی ہے پھر بات، جھوٹے ٹینشن میں جیتے ہیں، جھوٹے نیگیٹو تھاٹ میں جیتے ہیں،
جھوٹی خوشیوں میں اپنے آپ کو ہوا کرتے لے کر کے. فالس ہوڈ پہ جیتا ہر انسان, فالس ہوڈ میں, جس کو بھی دیکھیے یہ سب فالس ہوڈ ہے. اسی سے انسان کو اویئر کرنا, یہ ہمارا مشن ہے. اور یہ زمانہ جب کہ ہم سائنس کے زمانے میں ہیں, تو ہم سائنس کی, یعنی سائنس نے ہمیں جو چیزیں دی ہیں اس کو لے کر کے ہم اپنی بات کو اور زیادہ, یعنی طاقت کے ساتھ, زیادہ اسٹرانگ آرگومنٹ کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں دنیا کے سامنے, جو پہلے پاسبل نہیں تھا. تو کیا خلاصہ نکلا کہ خدا نے یونیورس کو بنایا صرف اس لیے کہ انسان اپنے کریٹر کو پہچان سکے. خدا نے یونیورس کو بنایا اس لیے تاکہ انسان کریٹر کو پہچان سکے, یعنی کریشن میں وہ کریٹر کا جلوہ دیکھ سکے. اب اس کے بعد خدا نے پرافٹ کو بھیجا. تو پرافٹ جو ہے, پہلا پرافٹ کے کئی وہ ہیں, پیریڈ ہیں. پہلے پیریڈ میں پرافٹ آئے, وہ بائی دا ورڈ آف ماؤتھ کا جو زمانہ میں نے کہا کہ منہ سے بول کر بتانا, جسے حضرت نوح کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ سب عالم تلہم واسر تلہم بسارا, مطلب وہاں پہ بول کر کے اسپیچ کے ذریعے میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. پھر قرآن میں آیا کہ علامہ بالقلم, پیپر کا زمانہ آ گیا, قلم کا زمانہ آ گیا, تو لکھا جانے لگا, خدا کی بات کو لکھا جانے لگا. اس کے بعد 18 سینچری میں پرنٹنگ پریس کا زمانہ آ گیا, اور آیا تو الیکٹرانک میڈیا آ گیا. اس طرح سے دا ورک کے لیے سویلائزیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرتی رہی موڈس ایک کے بعد ایک, تاکہ دا ورک آگے بڑھتا رہے. آخری زمانے میں سائنٹیفک ڈسکوریز نے اس کو ممکن بنا دیا کہ ہم زیادہ بڑے پیمانے پر, زیادہ اسٹرانگ لاجک کے ساتھ اپنی بات کو پیش کر سکیں, جو اس سے پہلے پاسبل نہیں تھی. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا, یہاں پر کچھ کتابوں کے نام لیے تھے میں نے, کہ جیسے ایک کتاب ہے وہ جو 50 سائنٹسٹ کے اس میں آرٹیکل ہیں, 50 چھپی تھی پیرس سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انڈیا میں بھی غالب چھپ چکی ہے, وہ ایویڈنس آف گاڈ ان این ایکسپینڈنگ یونیورس. آج سے کچھ سال پہلے ایسی بک نہیں چھپ سکتی تھی, کیونکہ تب انسان کو پتا ہی نہیں تھا کہ ایکسپینڈ رہی ہے, اور سارے ایویڈنس جو تھے وہ سامنے نہیں آئے تھے. یہ سائنٹیفک ایج ہے, یہ سب پاسبل ہوا. ایویڈنس آف گاڈ ان ایکسپینڈنگ یونیورس, ایسی ایک کتاب ہے, وہ اس کا ٹائٹل رائٹر نے رکھا تھا, اس کا ٹائٹل مین ڈز ناٹ اسٹینڈ الون. عربک میں بڑا اچھا اس کا ٹرانسلیشن چھپا ہے, بڑا اچھا ٹائٹل لگایا انہوں نے کہ اللہ یتجلی فی عصر العلم. اوریجنل ٹائٹل جو تھا اس کا کہ مین ڈز ناٹ اسٹینڈ الون, لیکن عربک میں جو ٹرانسلیشن ہوا ہے اس کا تو وہ ہے اللہ یتجلی فی عصر العلم. یعنی خدا جو ہے, یعنی جو خدا سائنٹیفک نالج کے زمانے میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. ایسی ایک اور کتاب میں نے چھپی, ایک کتاب میں نے پڑھی, اس کا ٹائٹل تھا کہ نیچر اینڈ سائنس اسپیک اباؤٹ گاڈ. نیچر اینڈ سائنس اسپیک اباؤٹ گاڈ. اس طرح کی بہت ساری کتابیں چھپی. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی کتاب جو اس سبجیکٹ پر چھپی تھی وہ ہے مسٹیریس یونیورس. مسٹیریس یونیورس. میں نے جب ایک کتاب پڑھی تو مجھے ایک چیز سے آبسیشن تھا, کیونکہ لوگ یہ اس سے پہلے جو کتابیں چھپی تھیں وہ سمجھتے تھے کہ سارا معاملہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا معاملہ ہے, جس کو اردو میں کہتے ہیں تعلیل. تو خدا کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جو
اس زمانے کے جو ایتھیسٹ تھے, ماڈرن ایتھیسٹ, وہ کہتے تھے کہ سب کچھ ہے کاز اینڈ ایفیکٹ, کاز اینڈ ایفیکٹ. تو پھر کیا ضرورت ہے ہمیں خدا کی؟ اس کتاب میں اس تھیوری کو ڈسٹرائے کر دیا اس نے, سر جیمز نے اسے ڈسٹرائے کر دیا اس میں. مثلا اس میں ایک ایگزامپل دیا ہے اس نے اس کا لا آف انٹراپی کا, اور ایک ایگزامپل دیا ہے اس میں ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ کا. اب جانتے ہیں ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ الیکٹران جو ہے وہ ٹوٹتے رہتے ہیں. تو کاز اینڈ ایفیکٹ والوں نے یہ بتایا تھا کہ وہ یعنی جب وہ ٹوٹتا ہے تو کوئی اور دوسرا پارٹیکل کی وجہ سے ٹوٹتا ہے وہ, اور وہ کیا ہے کاسمک ریز جو آتی ہیں, یعنی کاسمک ریز جو آ رہی ہیں اس کی وجہ سے اس کے الیکٹران ٹوٹتے رہتے ہیں, کاسمک ریز کی وجہ سے. تو اس کا ایکسپیرئنس کیا گیا زمین کے نیچے اتنی گہرائی میں جا کر کو دبا دیا کہ جہاں کاسمک ریز نہیں پہنچ سکتی تھی سائنٹیفکلی, تب بھی الیکٹران ٹوٹ رہے تھے, اسی ریشیو سے ٹوٹ رہے تھے. تو کاز اینڈ ایفیکٹ کا فارمولا ختم ہو گیا, وہ آرگومنٹ ختم ہو گیا. اس زمانے میں خود سائنٹسٹ لوگوں نے ایسی کتابیں چھاپی ہیں جو ایک بہت ہی اونچے لیول پر خدا کی سچائی کا پروف دے رہی ہیں, بہت اونچے لیول پر. میں نے وہ کتابیں پڑھی ہیں, اس کے کچھ کا میں نے اپنی کتاب میں لیا ہے گاڈ رائزز میں, اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو سویلائزیشن جو میں نے کہا کہ سپورٹیو رول دے رہی تھی, تو ہوتے 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 یہاں تک پہنچا کہ جو انسان کا جو اپنا جو انسان کی جو اپنی جو لرننگ ہے اسی لیول پر خدا کی سچائی کا پروف, یعنی انسان کے ایکسیپٹڈ بیس پر نالج, یعنی سائنٹیفک نالج کیا ہے, سائنٹیفک نالج جو ہے انسان کی اپنی ایکسیپٹڈ بیس ہے. انسان مانتا ہے کہ یہ جو بات سائنس پروف ہوئی ہے وہ سچائی ہے, وہ صحیح ہے. تو انسان کے اپنے ایکسیپٹڈ بیس پر خدا کی سچائی کو پروو کرنا, یہ پاسبل ہوا اس زمانے میں, جو اس سے پہلے پاسبل نہیں تھا. یہ بک جو میں نے بتائی آپ کو, مسٹیریس یونیورس, اور یہ کئی کتابیں جو بتائی آپ کو میں نے, اس طرح اور بھی کئی کتابیں ہیں, وہ آج کی جو ایکسیپٹڈ بیس ہے, ایکسیپٹڈ انٹلیکچوئل بیس, آج کے جو ایکسیپٹڈ انٹلیکچوئل بیس ہے اسی لیول پر ڈیوائن ٹروتھ کو پروف دینا, اسی لیول پر ڈیوائن ٹروتھ کو ثابت کرنا, یہ انوکھی بات ہوئی جو اس زمانے میں ہوئی ہے. اس سے پہلے ایسا پاسبل نہیں تھا, اس سے پہلے ایسا پاسبل نہیں تھا. یہ سائنس کے زمانے میں ایسا ہوا ہے. پھر آپ دیکھیے ایک اور اسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ ٹریڈیشنل زمانے میں کیا تھا, اس زمانے میں خدا کو کبھی کوشچن نہیں کیا گیا تھا, خدا کے ایگزسٹنس کو, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایکشیم, AXIOM, ایکشیم, اردو میں کہیں کہ مسلمہ. یعنی خدا کا جو ایگزسٹنس ہے, خدا کا جو بلیف ہے, خدا کو جو ماننا ہے, یہ ایکشیم بنا ہوا تھا, یعنی مسلم تھا کہ خدا تو ہے ہی. تو اس زمانے وہ تھی جو ڈیویشن ہوتا تھا, جو برائی تھی اس زمانے کی, وہ تھی شرک. یعنی خدا کو مان کر اس کا پارٹنر, خدا کو مانتے ہوئے اس کا پارٹنر بنانا, یہ تھا اس زمانے کی برائی. کہ خدا تو ایکشیم کے درجے میں مانا ہوا تھا, وہ تو ایک مسلمہ کے درجے میں مانا ہوا تھا خدا. تو خدا کو مانتے ہوئے اس کا پارٹنر فرض کرنا, جس کو کہتے ہیں شرک. تو پچھلے زمانے کی جو برائی تھی وہ شرک تھی. تو تمام نبی جو آئے وہ شرک ہی کو, یعنی شرک کاٹ کرنے کے لیے, شرک کو توڑنے کے لیے.
لیکن یہ جو سائنٹیفک زمانہ آیا ہے، یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ خدا کا مسلمہ ٹوٹ گیا. خدا ایز اے ایکسیم جو ہے نہیں رہا، کہ خدا ہی نہیں ہے. اب ایسی کتابیں لکھی گئی کہ گاڈ از ڈیڈ، اس طرح کتابیں لکھی گئی. اس بات کو سمجھیے کہ دو دور جو ہیں، دو پیریڈ جو ہیں. پہلے پیریڈ میں خدا ایکشن بنا ہوا تھا، یعنی مسلمہ بنا ہوا تھا. تب کی برائی کیا تھی؟ شرک، خدا کو مان کر اس کا پارٹنر بنانا کسی کو. اس زمانے میں کیا ہے کہ خدا کا ایگزسٹنس ہی انسان نے ریفیوز کر دیا، یعنی مسلمہ ہی ٹوٹ گیا. وہ بطور ایکشن نہیں رہا خدا. اب یہ بے بس تھا دائی، آج کا دائی بے بس تھا کہ کیسے ثابت کرے، کیسے پروو کرے. یہاں پر خدا نے سائنس کے ذریعے سے اس کا پروف پرووائڈ کیا. تو سائنس کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ایک ایسے پیریڈ میں جب کہ خدا کا مسلمہ ٹوٹ گیا تھا، ایسے ایویڈنس دیے جس سے ہم خدا کے ایگزسٹنس کو پروو کر سکیں، ایگزسٹنس آف گاڈ کو پروو کر سکیں. اور یہ کتابوں کو آپ پڑھیے، ایویڈنس آف گاڈ ان این ایکسپینڈنگ یونیورس، مین ڈز ناٹ اسٹینڈ الون، مسٹیریس یونیورس، اور ایسی بہت ساری کتابیں ہیں. میں نے اس کے ریفرنسز دیے ہیں اس میں اپنی کتاب میں. تو سائنس کے ذریعے ہمیں وہ ایویڈنس ملا جس سے ہم اس زمانے میں جب کہ خدا کا مسلمہ ٹوٹ گیا تھا، پھر سے خدا کو ری اسٹیبلش کر سکیں، خدا کے عقیدے کو. یہ ہے سویلائزیشن کا سپورٹو رول. تو اس زمانے سے لے کر جب سویلائزیشن نے ہمیں ویل دیا، تب سے لے کر آج تک برابر ایک سپورٹو رول حاصل رہا ہے دعویٰ مشن کو، اور آج بھی وہ ملا ہوا ہے. آج جو لوگ سائنٹیفک ایج میں اس پورے چیزوں کو جانیں، اس کو استعمال کریں اور خدا کو اس لیول پر ثابت کر دیں، خدا کا پروف اس لیول پر فراہم کر دیں انسان کو، جس کو میں کہتا ہوں انسان کے اپنے ایکسیپٹڈ، انسان کے اپنے ایکسیپٹڈ انٹلیکچوئل بیس، ایکسیپٹڈ انٹلیکچوئل بیس، اس لیول پر خدا کی سچائی کو پروو کر دیں. یہ ہوگی عظیم شہادت. آپ کے لیے خوشخبری ہے یہ کہ آپ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جب کہ آپ سب سے بڑی جو وٹنس ہے وہ دے سکیں. شہادت کے عظمیٰ اس کو کہا گیا حدیث میں. شہادت کے معنی وٹنس، یہ سب سے بڑا دعویٰ ور. کیونکہ اس کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری کا اینڈ ہے. جب آپ ایسا کر چکے ہوں گے، آج کا انسان جب یہ کر چکا ہوگا، آج کا دائی، تو پھر ہسٹری کا اینڈ آ جائے گا. اور اسی کے لیے یہ سب جو گلوبل وارمنگ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسی کا ایک اسی کو بتا رہی ہے کہ وقت آ گیا ہے. وہ میں کہوں گا کہ آپ اس کو سمجھیے اور آج کے جو اپرچونیٹی ہیں اویئر کے سب سے بڑے کام کو انجام دیجیے تاکہ خدا آپ کو پیراڈائز کے لیے سلیکٹ کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. دیکھیے، میں نے اپنے اس میں کہا تھا کہ اس زمانے میں یہ پاسبل ہو گیا ہے کہ ہم انسان کے ایکسیپٹڈ انٹلیکچوئل بیس پر اپنی بات پروو کر سکیں. اصل میں دیکھیے یہ ہے، بخاری اور مسلم دو بہت ہی آتھینٹک بک مانی جاتی ہیں اسلام میں. ان کا کہتا ہے صحیحین، ان کو صحیحین بولا جاتا ہے. تو صحیحین میں ایک آئی ہے حدیث دونوں میں، اس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر نبی کو اس کے زمانے کے حساب سے کوئی معجزہ دیا جاتا تھا. معجزہ مینس ایسی چیز جو آدمی کو ماننے پر مجبور کر دے، یعنی کمپلسو اکنالجمنٹ. معجزہ کا مطلب ہوتا ہے
کمپلسively جب آدمی اکنالج کرے تو وہ ہوتا ہے معجزہ. تو رسول اللہ نے کہا کہ ہر پیغمبر کو، ہر پرافٹ کو ایسی چیز دی گئی جو اس کے کنٹمپریری لوگ جو تھے اس کو ماننے پر مجبور ہوں. تو اس کا آپ ایگزامپل دیکھیے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں میجیشین ہوا کرتے تھے. میجیشین یعنی میجک کو بہت بڑی چیز مانتے تھے ایجپٹ کے لوگ اس زمانے میں. تو حضرت موسیٰ کو ایک ایسی چیز دی گئی جو میجک کے ٹرم میں بہت بڑی تھی. یعنی آپ کو یہ دیکھ آپ کا جو وہ تھا کیا کہتے اسٹاف کہتے کیا کہتے اس کو، تو وہ جب ڈالتے زمین پر تو وہ بہت بڑا وہ بن جاتا تھا سانپ. اب اس کے آگے ان کے جو اور جو میجیشین وہاں تھے ان کے سب جو ہے چھوٹے پڑ جاتے تھے. تو اس زمانے میں جو ٹرینڈ تھا کہ میجک بڑی چیز ہے تو ان کو اسی ویسے ہی دیا گیا معجزہ. کرائسٹ کو دیکھیے، جیسس کرائسٹ کے زمانے میں وہ تھا بہت زیادہ جو ڈاکٹروں کا زور تھا کہ لوگ اچھا کرتے تھے. تو ان کو دیا گیا کہ وہ اچھا کرتے تھے، یعنی دوا کے طور پر یہ چھوڑ دیا تب بھی اچھا ہو گیا. تو وہاں آپ کا جو تھا ان سے اوپر ہو گیا. اسی سینس میں نے کہا کہ اس زمانے میں جو کرائٹیرین ہے اس کو انگلش میں کہیں گے کرائٹیرین. ہر زمانے کا جو کرائٹیرین ہوا کرتا تھا اس کرائٹیرین کے حساب سے پرافٹ کو ایسی چیز دے گئی جو اس کی سپریمیسی کو اسٹیبلش کر سکے. اس زمانے کا جو کرائٹیرین ہے وہ ہے سائنٹیفک کرائٹیرین. یعنی سائنٹیفک لیول پر کسی بات کو آپ کا پروف دے دیں آپ تو سب سے بڑی چیز مانی جاتی ہے. تو وہاں پر میجک کرائٹیرین تھا اور وہاں پر ڈفرینٹ زمانے میں الگ الگ کرائٹیرین تھے. آج جو ہے سائنس کا کرائٹیرین ہے، سائنٹیفک کرائٹیرین. تو جب سائنس کی وجہ سے سائنس کی ڈسکوریز، تو لوگوں نے سمجھا کہ سائنس نے مذہب کو ڈسپروو کر دیا ہے، مذہب کو ڈسپروو کر دیا ہے. اسی پر میں نے وہ کتاب لکھی تھی، غالباً وہ پہلی کتاب تھی، گاڈ ارائزز. کانسیپٹ یہی تھا کہ اس وقت جب کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس نے ڈسپروو کر دیا ہے، خدا اٹھ کر کے اس کو ختم کر دیتا ہے. جیسے کہ موسیٰ کا عصا آیا تو وہ سارے ان کے میجک ختم ہو گئے. وہ تو یہی کانسیپٹ ہے، اس کا نام رکھا تھا ہم نے گاڈ رائزز. اور گاڈ رائزز جو تھا نام بالکل یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پھر ریویل ہوا تھا مجھے، کیونکہ اس کی ڈیٹ میں پتہ ہے. میں ندوہ لکھنؤ میں ندوہ کے مجلس میں تھا، غالباً ظہر کا وقت تھا اور وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، یعنی نماز سے کچھ پہلے اچانک میرے مائنڈ میں یہ آیا گاڈ ارائزز. یہ بہت پہلے کی بات ہے، غالباً 65 کی بات ہے، 64 کی بات ہے. تو یہ ٹائٹل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریویل ٹائٹل ہے. اس وقت کانسیپٹ یہی ہے، یہ لیا گیا تھا. اس کا ایکسپریشن جو ہے ببلیکل ایکسپریشن ہے. یہ اس میں ہے کہ لیٹ گاڈ ارائز لیٹ ہز اینیمیز بی اسکیٹرڈ. تو اس میں جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس کی ڈسکوریز نے ریلیجن کو اور خدا کو ڈسپروو کر دیا ہے. تو اس میں تھا کہ یہ غلط ہے، ری افرم کیا ہے. یہ سائنس کی ڈسکوریز نے خدا کے بلیف کو ری افرم کیا ہے. پھر سے ایک بار سائنٹیفک جو بیس ہے، سائنٹیفک جو کرائٹیرین ہے، اسی کرائٹیرین پر خدا کو اور ریلیجس ٹروتھ کو پھر سے پروو کر دیا ہے. یہ تھا اس کا مطلب. تو میرا مطلب یہ تھا کہ جس طرح سے پچھلے زمانوں میں ہر پرافٹ کو خدا نے ایسی کوئی چیز دی جو ان کے زمانے کے کرائٹیرین پر اپنی سچائی کو وہ پروو کر سکیں، اسی طرح آج خدا نے ایسا کیا ہے کہ جس کو میں نے کہا کہ
سویلائزیشن کا سپورٹو رول. اس زمانے میں سویلائزیشن نے ہمیں یہ سپورٹ دیا کہ ایسے ایویڈنس دیے کہ ہم آج کے سائنٹیفک کرائٹیریا پر سچائی کو اور خدا کو پروو کر سکیں. اس پر میں نے کئی کتابیں لکھی. اس میں سے ایک کتاب ہے وہ 2 کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں جو انگلش میں ہیں. ایک ہے گاڈ رائزز, ایک ہے ریلیجن اینڈ سائنس. اس کا ایک اور پوائنٹ اس کے آگے جو ابھی بیچ میں آپ سے پوچھ رہے تھے, جو ہم نے موزس کا ایگزامپل دیا جیسس کرائسٹ, تو اس ٹائم میں جیسس کرائسٹ ایگزسٹ کرتے تھے, موزس ایگزسٹ کرتے تھے, بٹ جو سائنٹیفک اور جو پروفٹ محمد بھی آیا تو وہ ٹریڈیشنل فیز میں آئے. ابھی تو سائنٹیفک فریم ورک ہے مولانا, بٹ پروفٹ تو نہیں ہے ابھی خدا نے بھیجا ان کو. باقی سارے پروفٹ تو ایگزسٹ, جو میریکلز ہوئے یا. آپ نے ٹھیک کہا, لیکن دیکھیے قرآن میں آیت میں نے اسے بتائی تھی آپ کو, لیکن رسول شہید علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. میں نے بتایا تھا کہ پرافٹ محمد سے ایک نیا پیریڈ شروع ہوتا ہے جو کہتے ہیں ریکارڈڈ پرافٹہڈ. ریکارڈڈ پرافٹہڈ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے تھا لیونگ پرافٹہڈ. یہ 2 پیریڈ ہیں. یہ بھائی اس پہلے میں بتا چکا ہوں یہ بات کہ پری محمد پیریڈ میں لیونگ پرافٹ کا زمانہ تھا. اب جو ہے وہ ریکارڈڈ پرافٹ کا زمانہ ہے. اسی لیے قرآن میں آیا کہ یہ رسول ہے, اس نے تم کو بتا دیا, اب تم کو بتاتے رہنا ہے. لیکن رسول شہید علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. اور میں نے بتایا تھا ابھی اس سے پہلے کہ یہ جو فالوورس آپ کے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا امت وسط. امت وسط یعنی بیچ کا گروپ, بیچ کا, یعنی ایک طرف پرافٹ ہے دوسری طرف انسان ہے. تو فالوورس آپ کے بیچ کے ہیں, وہ امت وسط ہیں. پرافٹ سے لینا دوسروں تک پہنچانا. اب جو خدا کی اسکیم ہے وہ یہی ہے کہ اب ریکارڈڈ پرافٹ کے زمانے میں ہم جی رہے ہیں. اب جو ہے ہمیں پرافٹ والے ڈیوٹی کو ہمیں زندگی پر پورا کرتے رہنا ہے. یہ خدا کی اسکیم ہے. اس کا قرآن میں اس کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا گیا ہے. This question is from Razia. What is the difference between the fact that God is omnipresent and the monism belief that God is all pervasive? اچھا, بہت ڈفرینس ہے. دیکھیے مونزم میں تو خدا الگ سے کچھ ہوتا نہیں. وہ تو جسٹ لائک ایئر, جسٹ لائک گریویٹی, جسٹ لائک کاسمک ریز ہے. وہ خدا تو کچھ ہے ہی نہیں. لیکن مونوتھیزم میں خدا ایک بینگ ہے, وہ ایگزسٹ کر رہا ہے. اپنے علم کے ذریعے وہ ہر جگہ ہے, خود ہی خود ہر جگہ نہیں ہے. اپنے علم کے ذریعے اپنے یعنی وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے, ہر جگہ وہ اس کی ریچ ہر جگہ ہے. تو کیا یہ یہاں پر یہ ہے کہ خدا اپنے قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ ہے, خود ہی خود ہر جگہ. یہ تو ایک فلسافیکل کانسیپٹ ہے. خود ہی خود ہے کہاں خدا خود ہی خود تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ بکری میں بھی ہے, بھیڑ اور سانپ میں بھی ہے, بچھو بھی ہے, مکھی میں. کہتے ہیں کہ سو دیر از نو ڈفرنس بٹوین جی او ڈی اینڈ ڈی او ٹی. یہ تو سمپلی ایک فلسافیکل یعنی تھیوری ہے. کوئی اس کا پروف نہیں ہے, کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ مورزم جو ہے وہ سمپلی ایک وہ ہے, ایک سپوزیشن ہے کہ ہر جگہ ہے. ہر جگہ ہے, کیا ہے ہر جگہ بھائی؟ اگر وہ ہر جگہ جسٹ لائک یعنی ہوا ہے تو کچھ بھی نہیں, وہ خدا کہاں سے مانا جائے گا؟ تو مونوتھیزم میں خدا ایک مستقل انڈیپینڈنٹ بینگ ہے, وہ آل پاورفل ہے. آل پاور ہونے کی چیز سے وہ ہر چیز کو پروڈیوس کرتا ہے, جو کریٹ کرتا ہے, ہر چیز سے وہ باخبر ہوتا ہے. تو وہ جو مونزم کا نظریہ ہے, مونزم جو تھیوری ہے مونزم کی, وہ تو صرف ایک امیجنری تھیوری, امیجنری. اور جو مونوتھیزم میں جو مانا جاتا ہے وہ تو ایک ریئلٹی ہے, ایک ریئلٹی ہے, ایک ریئل گاڈ ہے. اس کو مان کر کے ہم ایسا کہہ رہے ہیں. وہاں تو کوئی ریئل گاڈ ہے ہی نہیں.
This question is from Shaheen. Marriage among relatives are encouraged in Islam, but as per the knowledge of genetics, it should not be so because the recessive genes may become dominant, and due to that reason, some disease may surface. Please throw some. نہیں یہ سب یہ جینیٹک کے ریفرنس ایسے دیے جاتے ہیں خام خواہ. آپ یہ پروو کرنا پڑے گا آپ کو کہ جہاں شادیاں دور دور ہوتی ہیں وہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا. کیا ایسا بتا سکتے ہیں آپ؟ بس ہندوؤں میں دور ہوتی ہیں تو کیا ہندو بیمار نہیں ہوتے؟ یہ تو خام خواہ کی باتیں ہیں، بے سر پر کی باتیں ہیں. یہ دیکھیے اس بات کو سمجھ لیجیے آپ کہ اسلام میں جو پرنسپل ہے وہ کیوں ہے، کیا ہے. سائنس سے یہ پروف ہو گیا ہے کہ سارے انسانوں کے پیرنٹ ایک ہی ہیں، یعنی آدم اور ایو. یہ جینیٹک جس جینیٹک کا پریفر کیا آپ نے اسی جینیٹک سے یہ پروف ہو گیا ہے. بہت بڑی اس پر ایک پورا نمبر نکلا تھا اس میں ٹائم میگزین میں. وہ ٹائم میگزین ہے میرے پاس رکھا ہوا، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جینیٹکس نے یہ کو پروو کر دیا ہے کہ سارے انسان جو ایک ہی اس کی وہ ہے، ایک ہی سب کے ایک ہی جنریشن سے ہیں، سب کے سب کے پیرنٹ ایک ہی ہیں. ایسے حال میں دیکھیں جو فرق کیا جائے گا وہ دور اور قریب کا فرق ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ دور والا بھی ہمارا اتنا ہی ریلیٹیو ہوتا ہے قریب والا. جب سب کے پیرنٹ ایک ہی ہیں، چاہے وہ دور رہتے ہوں وہ قریب رہتے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی ڈفرینس، وہ کیا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کا تعلق. کوئی ہمارا ڈائریکٹ ریلیٹیو ہے، کوئی انڈائریکٹ ریلیٹیو سب کے سب ہیں. جو آسٹریلیا میں رہ رہا ہے، جو ہم کا ہم نام بھی نہیں جانتے، وہ بھی ہمارا ریلیٹیو ہمارا ہے. سب کے سب بلڈ اینڈ سسٹرس ہیں. اس ٹائم میں بتایا گیا تھا کہ سارے لوگ بلڈ سسٹرس ہیں، بلڈ بردرس ہیں، ایک ایک. سارے انسان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے بلڈ سسٹرس ہیں یا بلڈ بردرس ہیں. تو آپ کس سے شادی نہیں کریں گے؟ سب کے سب بلڈ میں بدھے ہوئے ہیں. اب صرف ایک ہی آپ فرق کر سکتے، ڈیمارکیشن صرف ایک ہو سکتا ہے. وہ کیا یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کا. کچھ آپ کے ڈائریکٹ ریلیشن شپ میں آتے ہیں، کچھ انڈائریکٹ آتے ہیں. اسلام کے بیس یہی ہے، جو ڈائریکٹ ریلیشن شپ میں آتے ہیں ان سے اسلام میں جائز نہیں رکھا گیا شادی سے، لیکن جو انڈائریکٹ میں آتے ہیں ان سے جائز رکھا گیا ہے. اور یہی سائنٹیفک ڈیمارکیشن ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا سائنٹیفک ڈیمارکیشن پاسبل نہیں ہے. جبکہ سارے لوگ ہمارے بلڈ سسٹر اور بلڈ بردرس بن چکے ہیں، تو کوئی دوسرا پاسبل ہی نہیں ہے، کوئی دوسرا اس کے سوا. اس میں ایک ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے، اس میں ہے کہ اسلام انکریج کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ اسلام الاؤ کرتا ہے، نہ کہ انکریج کرتا ہے. ہاں یہ صحیح ہے، ہرگز انکریج میں نے کہیں نہیں پڑھا ایسا کہ انکریج کرتا ہے. حضرت عمر نے کہا تھا دور دور شادی کرو، حضرت عمر نے کہا تھا کہ دور دور شادیاں کرو. انکریج نہیں کرتا کبھی بھی، الاؤ کرتا ہے. یہ صحیح بات ہے، یہ صحیح بات ہے. This question is from Sadia. A lot of my Muslim friends believe that paradise is reserved for them, and so they don't bother about avoiding distractions. Is this a right approach? یہ ایک دم بیس لیس اپروچ ہے، یہ ایک دم بیس لیس اپروچ ہے. یہ دیکھیے پیراڈائز کس کے لیے ہے کس کے لیے نہیں ہے کیسے پتا ہوگا اس کا؟ ہم خود ہی تھوڑی یعنی ڈٹرمن کر سکتے ہیں. ہم کو قرآن میں دیکھنا پڑے گا، حدیث میں دیکھنا پڑے گا. تو وہاں تو یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا صحابہ سے کہ واللہ لا ادری واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم. خدا کی قسم میں نہیں جانتا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا، اگرچہ میں خدا کا رسول ہوں، کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ. اب بتائیے کہ پرافٹ خود ایسا بول رہے ہیں، تو آخر کہاں سے انہوں نے ایسا عقیدہ بنا لیا؟
تو بیس لیس ہے، وہ بالکل بیس لیس ہے. سارے صحابہ جو کمپینین تھے ان کا حال یہ تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، مطلب جنت سے میں کہیں یعنی ایسا تو ایک جنت نہیں ملے گی، دور ہو گیا میں. اور حضرت عائشہ سے پوچھا گیا یہی بات پوچھی گئی کہ ان سے پوچھا گیا کہ میں اپنے آپ کو جنتی کب سمجھوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تم کو اپنے دوزخی ہونے کا یقین ہو جائے کہ میں دوزخی ہوں، شک ہونے لگے. انہوں نے کہا کہ جب اپنے کو میں دوزخی کب سمجھوں؟ تو کہا جب تم کو جنتی ہونے کا یقین ہو جائے. یہ تو ان لوگوں کی بات ہے کہ جو اپنے آپ کو جنتی سمجھے تو اس کو تو شک ہے کہ دوزخ میں جانے والا ہے وہ آدمی. جنتی ہونے کی پہچان یہ ہے کہ اپنے آپ کو سمجھے کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. اتنے بڑا درجہ تھا حضرت عمر کا، سیکنڈ کیلف کا. ان کو سنیا جب ان کو آپ جانتے ہیں کہ نماز پڑھا رہے تھے، ایک آدمی نے آ کر خنجر مارا، نماز پڑھا رہے تھے اب، تو ان کو بہت زبردست لگا، وہ بہت بلیڈنگ ہوئی، بلیڈنگ ہوتے ہوتے وہ گر پڑے. اس وقت ان کے بیٹے جو تھے عبداللہ ان کا نام تھا، انہوں نے اپنے جس کو کہتے ہیں یہ زانو، اب ان کا سر اٹھا کر اس پر رکھ لیا اور بلیڈنگ ہو رہی تھی. اور اتنا زیادہ وہ تھا کہ ان کو دودھ دیا گیا پینے کے لیے اس وقت، تو دودھ نکل گیا باہر. اتنا زیادہ آپ کو زخم آیا تھا. تو عبداللہ نے کہا کہ آپ رسول کے کمپینین تھے اور آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، سب ان کے کارنامے بتانے لگے. آپ کو تو خدا جنت میں بڑا اونچا درجہ دے گا. تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ جھوٹ مت بولو. عمر کہتے ہیں، عمر کہ عبداللہ جھوٹ مت بولو. میرا معاملہ تو یہ ہے کہ خدا اگر مجھے معاف کر دے اور لالی ولا علیہ کا معاملہ ہو جائے، لالی ولا علیہ، نہ کچھ پنشمنٹ نہ کوئی ریوارڈ. لالی ولا علیہ کا مطلب ہے کہ نہ مجھے کوئی ریوارڈ ملے نہ کوئی پنشمنٹ ملے. تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. آپ سوچیے کہ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کے کمپینین کیا کہہ رہے ہیں. اس قسم کے جو لوگ بنا رہے ہیں، خود اپنے آپ بنا لیا ہے لوگوں نے، یہ سب بیس لیس ہے اور بلا شبہ یہ سب گناہ ہے. ایسا سوچنا بھی گناہ ہے، جو کوئی شک نہیں. قرآن میں دیکھیے کہتے سخت آیت آئی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. یعنی صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جنت میں جاؤ گے؟ یہ سورہ بقرہ میں ہے جائے. کیا تم سمجھتے ہو کہ تم کو جنت مل جائے گی تم کو؟ حالانکہ ابھی تو وہ دن آیا نہیں جب تم کو بہت زبردست ٹیسٹ میں ڈالا جائے، جھجھوڑا جائے تم کو. وہ تو ابھی وقت ہی نہیں آیا ابھی. اس میں دیکھیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ آدمی کو جنت صرف نارمل ایمان پر نہیں ملے گی. میں نے نماز پڑھ لیا، میں روزہ رکھ لیا، جنت مل گئی مجھے. کرائسس میں اس کو پروو کرنا پڑے گا. یاد رکھیے، کرائسس جب تک نہیں آتا اس میں وہ پروو کرے آدمی اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو، اپنے تقویٰ کو، اپنی نماز کو. نارمل کنڈیشن میں جو کام کیا جاتا ہے اس پر جنت نہیں ملے کسی کو. اب نارمل کنڈیشن جب ہوتی ہے، جب کرائسس آتا ہے، جب مصیبتیں پڑتی ہیں، اس میں آدمی آپ اسٹینڈ کر سکے تو اس پر جنت ہے. اور بھی اس طرح کے آتے ہیں کہ جو کہتے ہیں اردو میں کہیں معتدل حالات، معتدل حالات میں
تو معدل حالات میں آدمی جو کلمہ پڑھے اور نماز پڑھے اس پر جنت نہیں کسی کے لیے، یاد رکھیے. پڑھ لیے قرآن مجید میں، اس پر اس کو جانچا جائے گا، اس کو کرائسس ڈالا جائے گا، اس کو ہلا مارا گیا، زلزلو، تب جا کر فیصلہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کو جنت ملے گی. کہ جنت کوئی دیاسائی کی ڈبیا ہے کہ آپ جا کے خریدیے، اتنا آسان ہے. یہ سب فالس بلیف ہیں، اور اس طرح کا ماننا بھی گناہ ہے. جو لوگ ایسا مانے ان کو جنت تو کیا، ان کو تو گناہ میں پکڑا جائے گا. تم کو کیا رائٹ تھا کہ اس طرح کہنے کا؟ کیا رائٹ تھا تم کو ایسا بولنے کا؟ قرآن حدیث کا کوئی بھی شخص مطالعہ کرے تو اس میں کوئی شک نہیں. ایک حدیث ہے کہ اعلموا ان الجنت تحت ظلال السیوف، جان لو کہ جنت تلوار کے سائے کے نیچے ہے. تلوار کا مطلب سوڈ نہیں ہے، مطلب اس کو پرابلم آئیں گے. سب سے بڑا پرابلم جو ہے ایک ساتھ اپنی ڈیزائر سے لڑنا پڑتا ہے، اپنی ڈیزائر سے لڑنا پڑتا ہے، اپنی خواہشوں سے لڑنا پڑتا ہے. وہی ہار جاتا ہے آدمی جس کو دیکھے ہارا ہوا ہے. اس زمانے میں ہر آدمی ہارا ہوا انسان ہے کہ جو خواہش ابھری، جو ڈیزائر پیدا ہوئی، بس وہاں پر سکم کر دیا اس نے. تو سب سے پہلا جو کرائسس ہے وہ اس وقت آتا ہے جب آپ کو کوئی ڈیزائر کا آپ کو اٹیک ہو، کوئی خواہش کا اٹیک ہو آپ کے اوپر، کوئی ٹیمپٹیشن کا اٹیک آپ کے اوپر ہو. تو وہاں پر دیکھیں سب ہارے ہوئے ہیں، سب کے سب ہارے ہوئے ہیں. پیراڈائز کہاں سے ملے گا ایسے لوگوں کو؟ یعنی پہلے ہی قدم ہارے ہوئے ہیں وہ. اس بارے میں قرآن حدیث میں بالکل صاف بات ہے کہ تم پر جو تمہارے جو خواہشیں ہیں، جو ڈیزائرز ہیں، جو ٹیمپٹیشنس ہیں، وہ اٹیک کریں گے تمہارے اوپر. وہاں پر تمہیں اسٹینڈ کرنا پڑے گا، تب جا کے جنت کا فیصلہ ہوگا. اگر وہاں تم سکم کر گئے تو پھر کچھ نہیں سوائے ہیل کا، اور کچھ اور نہیں ملنے والا ہے. This question is from Dr. Abdu Aman. Maulana, you said that Prophet used a traditional language when people asked him about solar eclipse. I would like to know, what does Quran says about solar eclipse? Is it mentioned in any chapter of the Quran? ایکلپس کا جو معاملہ ہے یہ حدیث میں، قرآن میں نہیں. جہاں تک مجھے یاد نہیں آتا کوئی ایسی آیت ہے قرآن میں، ہاں ایسی نہیں کوئی آیت ہے. یہ سولر ایکلپس اور لونر ایکلپس دونوں جو ہے قرآن میں نہیں ہے، بلکہ حدیث میں ہے، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے. This question is from Razia. People often say that man can also create, and that all products we use today are actually a creation of man. So is it correct to use the word creator for man in the same sense as we use it for God? دیکھیے، میں یہ مانتا ہوں کہ دو ورڈ الگ الگ ہے، انوینشن اور ڈسکوری. انوینشن اور ڈسکوری، یعنی کریشن کو بولتے ہیں شاید وہی انوینشن کے معنی میں، اس سینس میں. تو میں یہ مانتا ہوں کہ کوئی بھی انوینٹر نہیں ہوا، سب ڈسکورر ہوئے ہیں. جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں وہ جو کچھ انہوں نے دیا ہے دنیا کو، وہ انوینشن نہیں تھا ان کا. انوینٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز جو نہ ہو اس کو آپ نے پروڈیوس کیا. تو یہ تو صرف خدا کر سکتا ہے. نہیں سے ہے کرنا، یہ صرف خدا کے بس میں ہے. کوئی سائنٹسٹ، آپ دیکھیے یہ مان لیا گیا سائنس میں کہ پوری یونیورس میں کوئی سائنٹسٹ نہ تو کسی ایک پارٹیکل کو گھٹا سکتا نہ ایک پارٹیکل کو بڑھا سکتا. انسان کے بس میں نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انوینشن جو بولتے ہیں کہ ایڈیسن جو تھا وہ سب بڑا انوینٹر تھا، یہ غلط ہے میرے نزدیک. ان کی ہوتی ہے جو ڈسکوری ہوتی ہے، یعنی آلریڈی نیچر میں
کچھ چیزیں پہلے سے موجود ہیں. یہ نیچر میں یہ ہے کہ پانی کو آپ گرم کریں تو اسٹیم پاور بن جائے گا, وہ مالیکول جو ہے ڈس انٹیگریٹ ہونے لگے گے. یہ انوینشن نہیں کہا جائے گا, یہ کہا جائے گا ڈسکوری. تو کوئی بھی چیز, چاہے کیمرہ ہو, موبائل ہو, ریل ہو, ہوائی جہاز ہو, وہ سب انوینشن نہیں ہے, وہ ہے ڈسکوری. تو کریشن کا ورڈ اگر آپ بولتے ہیں انوینشن کے معنی میں تو میں غلط مانوں گا اس کو, کیونکہ انسان کوئی چیز کریٹ نہیں کر سکتا, انسان صرف ڈسکوری کرتا ہے. ڈسکوری کیا ہے؟ خدا نے آلریڈی نیچر میں بہت ساری چیزیں رکھ دی ہیں پوٹینشیلی. اس پوٹینشیل کو ڈسکور کر کے آپ ایکچوئل بناتے ہیں, یہ ہے سائنٹسٹ کا کام. Moreover, the two terms, invention and discovery, are two different things. But sometimes we should not equate invention with creation. Creation is God's creation. But invention is a scientific invention. And we should distinguish between invention. I mean, there is difference between invention and discovery. Discovery, whatever is hidden, like what is there in our body, is discovered. But invention, like steam engine, is invented by scientists. The raw material might be there. So, creation and invention are not the same. ہاں, تو میں اسی تو کہا کہ اگر کریشن کا ورڈ بول رہے ہیں آپ انوینشن کے معنی میں تو غلط بول رہے ہیں. کسی اور معنی میں بولیے تو ٹھیک ہو سکتا ہے. وہ کس سینس میں بول رہا ہے آدمی, وہ جاننا ہے. کریشن کا ورڈ اگر آپ بول رہے ہیں انوینشن کے سینس میں, انوینشن کی ڈیفینیشن میں نے دیکھی ہے کہ جو چیز نہ ہو اس کو آپ نے ہے بنایا, نہیں کو ہے بنایا. انوینشن کا اگر کوئی, اس میں سارا معاملہ ہے کہ آپ کی ڈیفینیشن کیا ہے. ہو سکتا ہے کوئی ڈیفینیشن کوئی دوسرے دیتا ہو, تو سب سے پہلے جاننا ہو کہ انوینشن کی ڈیفینیشن کیا ہے, کریشن کی کیا ہے, اور ڈسکوری کی کیا ہے. تو اٹ ڈپینڈس آن ڈیفینیشنس. تو میں جو ڈیفائن کر رہا ہوں اس پر میں کہہ رہا ہوں. کسی کا ڈیفینیشن کچھ اور ہو تو پھر وہاں دوسرے ڈھنگ سے بات کہی جائے گی. اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ڈیفینیشن کیا ہے ان تینوں ورڈ کا, انوینشن, ڈسکوری اور کریشن. تو ہر ایسا ڈیفینیشن جس میں یہ نہ ہو کہ جو چیز نہیں ہے اس کو ہے بنایا اس نے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے. وہ خدا نے انسان کو دیا ہے اختیار, لیکن نہیں کو ہے بنانا یہ خدا نے کسی کو نہیں دیا ہے. This question is from Mateen. How can one prove Islam to be a universal religion and complete truth by respecting other religions? یہ کمپلیٹ ٹروتھ کا جو آئیڈیا میں اس کو نہیں مانتا, یہ غلط ہے بالکل. کہ اسلام کمپلیٹ ریلیجن ہے اور دوسرے انکمپلیٹ ریلیجن, یہ بالکل غلط بات ہے, یہ صحیح نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ اسلام پریزروڈ ریلیجن ہے, پریزروڈ. سارے ریلیجن جو خدا کی طرف سے آئے, جو میں ریویل ریلیجن کی بات کر رہا ہوں, تو جتنے بھی ریویل ریلیجن تھے وہ سب ایک ہی تھے, سب ایک تھے. قرآن میں صاف صاف ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک. کہ وہی سیم دین سب کو دیا, تو فرق مت کرو کسی میں اس میں. تو جو فرق پڑا ہے وہ پڑا ہے کہ دوسرے ریلیجن جو پریزرو حالت میں نہیں ہے. یہ سب لوگ مانتے ہیں. اسلام جو ہے وہ پریزروڈ ہے آج بھی اپنے اوریجنل شکل میں, تو ہم کمپلیٹ نہیں مانتے. باقی جہاں تک ریسپیکٹ کی بات ہے, تو ریسپیکٹ تو ایک پرنسپل ہے جو سوسائٹی میں چلانا ہی پڑے گا آپ کو. اگر آپ ریسپیکٹ نہیں دیں گے تو سوسائٹی انارکی آ جائے گی. تو آپ کو ڈفرینسز ہوں گے دوسروں سے, تو آپ کیسے ایک ایسی ہیلتھی سوسائٹی بنا سکتے ہیں؟ اس کے ایک ہی فارمولہ ہے, وہ ہے میوچل ریسپیکٹ. میوچل ریسپیکٹ کا فارمولہ جو ہے وہ ایک سوشل فارمولہ ہے. اس میں یہ نہیں کون سچ ہے کون نہیں سچ ہے, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا ورکیبل فارمولہ نہیں ہے. اس لیے وہ جو کہا جاتا ہے انگریزی میں کہ لیٹ اس ایگری ٹو ڈس ایگری, تو ایک ایسا فارمولہ ہم بنانا پڑے گا جس میں
یہ پریکٹیکل ویلیو ہو کہ ہم مل جل کر رہ سکیں. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میوچل ریسپیکٹ کا فارمولا جو ہے اس کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ایک سوشل نیڈ ہے. ریلیجن ہی میں نہیں, دوسری چیزوں میں بھی ایسا ہوگا کہ ڈفرینسز آئیں گے, تو وہاں پر کیا ہے, ہم مان لیں گے بھائی لیٹ اس ایگری تو ڈس ایگری, تاکہ مل جل کر ہم رہ سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں میوچل ریسپیکٹ یا کو ایگزسٹنس کہتے ہیں.